کھڑے ہو کر نقوی تھے، جعفری تھے یا ہاشمی تھے، قریشی تھے، ابھی کھڑے ہو کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، ابھی کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، ابھی کھڑے ہو کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، ابھی کھڑے ہو کے حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے۔ پھر بتاؤ اگر تم بھی رضی اللہ کہتے ہو، ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں، جھگڑا پھر کہاں ہو رہا ہے، اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ بس آپ حضرات سے اتنی عرض کر کے جاؤں گا، ایک ہوتا ہے در والا، ایک ہوتا ہے گھر والا۔ جو گھر والے وہ اہل بیت ہیں، جو در والے صحابہ اکرام ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیر جعفر نے آپ کو مجھے عقیدہ دیا۔ ہم در والوں کے بھی ماننے والے، ہم گھر والوں کے بھی ماننے والے۔ رب اکبر کی قسم ہے، بس اتنا ضرور کہوں گا، جو گھر والے ہیں ان کا شان علیحدہ، جو در والے ہیں ان کا شان علیحدہ۔ ہم گھر والوں کے شان میں کسی کو برابر نہیں سمجھتے۔ محمد کی دھیرانی کی جوتی کے نیچے جو مٹی کا ذرہ ساری کائنات کی میرے عزیزوں نعمتیں مل جائیں، اس ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون عورت ہے جو اپنا پردہ بھی بچا کے چلی گئی، اپنا حیا بھی بچا کے چلی گئی؟ یہ کون عورت ہے؟ دو چادروں کا ذکر کر کے جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تم کس کس چادر کو دیکھ کے روتے ہو۔ دو چادروں کا ذکر کر کے جاؤں گا۔ ایک چادر دھیرانی جوان سیدہ زینب کو دی تھی، ایک دھیرانی چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی تھی۔ میرے عزیزوں، بچی جوان ہو جائے باپ کو فکر پڑ جاتی ہے، کمیٹی ڈالتا ہے، باپ کو فکر لگ جاتی ہے، بچی کے جہیز کے لیے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لیتا ہے، بینک سے قرضہ لیتا ہے، اپنی زمین دو سال کے اوپر گروی رکھواتا ہے، بکاتے ٹھیکے پہ دے دیتا ہے۔ کئی میرے عزیزوں عزت بھی لٹانی عزت لٹانی ہے، لٹا دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک نکاح ہوا تھا، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی تھی، رخصتی ہونے والی سیدہ فاطمہ الزہرا، رخصت کرنے والا نبیوں کا سردار، وہ جنتی عورتوں کی سردار تھی، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی تھی۔ سیدہ فاطمہ پیوند والا چادر کرتا، پیوند والا لباس لے کر، پیوند والی ردا لے کر ابا جان کے پاس آئی۔ رحمت والے نبی نے سینے سے لگایا، آپ نے چادر میں پھٹے سوراخ دیکھے، آپ نے پیوند دیکھے، فوراً ام سلمہ ماشاء سے فرمایا کوئی نئی چادر لا دے، بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس وقت چادر لے کے آئی جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 16 کپڑے کے تھے، 17واں چمڑے کا تھا۔ پاک پیغمبر نے چادر کو دیکھا، رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دیا، سینے سے لگا کے لجپال نبی، شانوں والے نبی، کملی والے نبی نے اللہ اکبر ایک اعلان فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ سے وعدہ فرمایا تھا اے میری بیٹی 17 پیوند والی چادر لے کے آج صبر کر کے دکھا دے، انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن میں محمد تجھے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنانے کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات بڑی مختصر کروں گا تو یہ مجھے وقت ہی بڑی دیر میں دیا گیا۔ اللہ اکبر، کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ سنو اہل بیت کا شان کیا ہے، سنو اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ آپ میرے عزیزو مدینے شریف ہو جائے، پیر غرض کی زیارت کر کے آنا۔ یہ پیر غرض کون کیا چیز ہے؟ یہ وہ کنواں ہے جس میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں، مجھے اس پانی سے غسل دینا۔ اسی کے درمیان میرے عزیزو اقرا دار الفرقان ہے، ایک نکڑا سا مدرسہ ہے، اللہ اکبر، مسجد کوئی نہیں لیکن اس مدرسے کا محراب بنا ہوا ہے۔ ہمارے وہاں میرے مرید نے، ہمارے ساتھی نے وہاں فوراً کہہ دیا مولانا اس محراب میں نماز نہیں ہوتی، اس محراب میں جمعہ نہیں ہوتا، اس محراب میں سجدہ نہیں ہوتا۔ پتہ یہ کون سا محراب ہے؟ جب یہود و نصارہ نے، مدینے کے منافقین نے حضور کی بیٹی کی دعوت کی تھی کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو پردے میں بھیج دے، ہمیں یہاں آ کر قرآن سنا جائے، ہمیں یہاں آ کر دین کے احکام سنا جائے، ہمیں یہاں آ کر مسائل سنا جائے۔ جب نبی کی بیٹی اللہ اکبر غیرت کی چادر اوڑھ کے اپنے گھر سے نکلی، درمیان میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ یہ دین سیکھنے نہیں، تیری بیٹی کے کپڑے کا مذاق اڑانے کے لیے آئے، 17 پیوند والی چادر کا مذاق اڑانے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس بیٹی کو دینے کے لیے نیا جوڑا کوئی نہیں، کہ اس کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، فاطمہ کو کہہ دو فلانے صحابی کے گھر میں چلی جائے، اس کوٹ میں بیٹھ کر اس یہ جوڑا پہن لے۔ رحمت عالم نے جبرائیل کے ہاتھ میں جوڑا دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا محمد تیری غیرت جبرائیل کی غیرت، جبرائیل کی غیرت تیرے گھر کی غیرت، جبرائیل کی غیرت، اللہ اکبر، جبرائیل کی غیرت خدا کی غیرت ہے، اللہ اکبر،
خدا کی غیرت جبرائیل کی غیرت ہے. یہ پیغمبر تیری بیٹی کے پیمت کا کیا کیوں گا مذاق اڑائیں گے. اللہ نے جنت سے جوڑے کا انتظام کر دیا. فرمایا جوڑا بھی اعلیٰ بھیج دیا, محمد کے گھرانے کو بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دیا. میرے عزیزوں کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں دکھوں کی ماری خاتون ہے, اپنے ابا جان کی ہمدرد خاتون ہے. 4 دن جس کے گھر میں فاقے پر آ گئے. میرے عزیزوں تیرے گھر میں روٹی نہ ملے بچوں کا گلا دبا دے, تیرے گھر میں روٹی نہ ملے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لے, نہر میں چھلانگ مار لے. کتنے دن روٹی نہیں ملے گی؟ دیکھ جن کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا, انہوں نے میرے عزیزوں بیٹوں کو خودکشی کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ اللہ کا قرآن پڑھنا سکھایا تھا. یہ کون ہے؟ آل رسول ہے. یہ کون ہے؟ آل محمد ہے. اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسن کہتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر فاقہ مستی میں زندگی گزار کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی اتنا آٹا لے کے آئے کہ کچھ روٹی اس کے اندر بن گئی. سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. سیدہ فاطمہ الزہرا روٹی کھاتے کھاتے رک گئی. جب آدھی روٹی بچی, علی میں اپنے ابا جان کے گھر ہویا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ ابا کے گھر جا کے کیا کرے گی؟ میں تجھے روکتا کوئی نہیں, تجھے اجازت ہے چلی جا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزوں گئی اور اپنے دوپٹے کے دامن سے جو بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا باندھا ہوا تھا وہ ابا جہل کے آگے کھول کے رکھ دیا اور لقمہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کر دیا. پاک پیغمبر نے جب روٹی کا ٹکڑا چبایا آپ نے فوراً فرمایا بیٹی تجھے کہاں سے ملا؟ کہ ابا 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی, کھاتے کھاتے مجھے ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تیرا بھلا ہو, اگر آج تجھے باپ کا چہرہ سامنے نہ آتا, آج تجھے باپ کا احساس نہ ہوتا تو تیرے باپ کا چوتھا دن بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتا. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. میرے عزیزوں بل بالکل 2-3 منٹ کی بات کر کے میں حضرت کو میرے عزیزوں دیر نہیں کراتا. حضرت کو میرے عزیزوں آپ کی خدمت کا موقع دوں گا تاکہ آپ ان کے اعلیٰ الفاظ سے, آپ ان کی میرے عزیزوں گفتگو سے اپنے ایمان کو گھبرا سکو, اپنے ایمان کو گرما سکے. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں یہ وہ بیٹی جس نے صبر کا دامن تھام کے دکھایا. اب وہ چادر 17 پیمد والی, مجھے نہیں پتا تاریخ کیا کہتی ہے, مجھے نہیں پتا ذاکر کیا کہتا ہے, مجھے نہیں پتا اہل تشیع کا امام کیا کہتا ہے, مجھے نہیں پتا سنیوں کا امام کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. اس چادر کی گواہیوں پر رب بول پڑا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں ایک سائل آیا, اس کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی, اس کے کپڑے کی ضرورت پوری ہو گئی. جب اس نے کھانے کا تقاضا کیا 350 صحابہ کے مجمع میں آپ نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے. 350 صحابہ میں سے کسی کا ہاتھ کھڑا نہ ہوا. سلیمان فارسی نے ہاتھ پکڑا, کہا آج بھوکے مہمان میں تجھے وہاں لے جاؤں جہاں سے آج تک کوئی سوالی خالی نہ گیا ہو. اللہ اکبر. یہ مجھے میرے عزیزو حاتم طائی کی بات یاد آ گئی, حاتم طائی کے پوتے کی بات یاد آ گئی. حضرت حسین سے آ کے بڑا اکڑنے لگا, آپ سے آ کے بڑا جھگڑنے لگا, آپ کے سامنے بڑا اترانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ میرا نانا میرا دادا بڑا سخی تھا, اس کی سخاوت کے دینے کے 10 دروازے سے کہیں سے سواری, کہیں سے کپڑا, کہیں سے روٹی ملا کرتی, 10 دروازوں سے خیرات ملا کرتی. حسین مسکرائے, ہاتھ پکڑ کے نانے محمد کے دروازے پہ لے گئے, حضور کے روزے پہ لے گئے. کہ یہ بھی کوئی سخاوت ہو, حاجت مند کو 10 دروازوں پہ دھکے کھانا پڑے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. ہاں میرے نانے محمد کے دروازے کو دیکھ لے, میرے نانے کی سخاوت کو دیکھ لے. ان کا دینے کا ایک ہی دروازہ تھا. سائل پہلی مرتبہ آ کر دامن پھیلاتا, پہلی مرتبہ سوال پر اتنا دے دیا جاتا کہ قیامت تک دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہ پڑا کرتی تھی. میرے عزیزوں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر سیدنا سلیمان فارسی لے کے آ گئے اور دروازہ بجایا. من دق الباب, کون دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی. ہائے ہائے چچا میرے دروازے پر آ گیا. چچا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی ابے کا مہمان تیرے دروازے پہ لے کے آیا. سیدہ کہنے لگی چچا تیرا بھلا کرے, آج 4 دن کے فاقے نے حسن حسین کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا سلیمان تو بڑے ناز و نام سے لے کے آیا تھا, آج مجھے خالی لے کے جا رہے. اندر
سے آواز ہی چچا یہ محمد کے گھرانے کا در ہے، یہاں سے تو دشمن بھی خالی نہیں جاتا۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ اکبر، پیر جی پہلی مرتبہ آپ کی میری ملاقات ہے، معاف کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اللہ اکبر، ہم نے کبھی یزید کا ساتھ دیا نہ، انشاءاللہ کبھی یزید کا ساتھ دیں گے۔ حسین کل بھی حق پہ تھا، آج بھی حسین قیامت کی صبح تک حق پہ رہے گا۔ پھر میرا ایمان کہتا ہے میں نعرہ لگا کے جاؤں، کہہ دو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 یزید کی محبت میں نعرہ لگانے والے بھی مردہ باد۔ ہمارا ہمیشہ حسین کے ساتھ ووٹ، کیونکہ ہم نے کسی کے نانے کے حوض کوثر پہ نہیں جانا، حسین کے نانے کے حوض کوثر پہ جانا ہے۔ اجازت وہاں مل گئی تو جام کوثر ملے گا، اگر اس نے رو کے دکھا دیا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، سر سے چادر اتاری کا چچا سلیمان فارسی، یہ میرے ابے کی نشانی ہے، چادر پکڑ، سامنے شمعون یہودی ہے، اللہ تول کے دے گا، اسے جا کے چادر گروی رکھ دے، حالات بہتر ہوں گے چادر واپس لے لیں گے۔ شمعون یہودی کے پاس چادر لے کے گئے، اللہ اکبر، وہ بھی بڑا سیانا تھا، کافر بھی بڑا سیانا تھا، اللہ اکبر، اس نے چادر کو پکڑا نہیں۔ سلیمان فارسی سے کہنے لگا چادر سے مجھے کچھ اور خوشبو آ رہی ہے، چادر کچھ میرے سے سوال کر رہی ہے، ایسا کر ذرا اس چادر کو کھول کے دکھا۔ جب پیمد والی ٹکڑوں والی چادر دیکھی، اندر چلا گیا، ایک کتاب جیسا اٹھا کے لایا، کبھی کتاب کے اور آگ کو پلٹ رہا ہے، کبھی محمد کی دی کی چادر کو دیکھ رہا ہے، رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ بعد میں تول کے دوں گا، پہلے بتا چادر کس کی ہے، کہ تجھے کیا لینا، کہ نانا پیمد بتلا رہے ہیں، آل رسول کی گھر کی فرد کی چادر ہے، کہاں سیدہ فاطمہ کی چادر ہے۔ شمعون یہودی کے پاس گروی ایک سائل کی روٹی کے لیے رکھی گئی ہے، رب کعبہ کی قسم اندر گیا، جا کے اللہ تول کے لایا اور چادر کو ہاتھ نہ لگایا، کہ آج چادر اس کے ہاتھ سے لے کر گروی رکھ لوں گا، قیامت کے دن اس کے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، سلیمان فارسی کہنے لگے تو نے کہا سلیمان فارسی کہنے لگے تجھے کیا پتہ لگا اس چادر کی عظمت کا، اپنی کتابوں کو کھول کے لایا، کہ دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے محمد کی دھی ایک فقیر کی بھوک مٹانے کے لیے سر کی چادر اتار دے گی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راشن لے کے جانے لگے، کہنے لگے جا اس کا پیغام تو سن لے، تاکہ دنیا والوں کو بتلا دے، وہ جس کے گھرانے نے اہل باطل کو، دشمنوں کو متاثر کر دیا، یہ محمد کا گھرانہ ہے، جا فاطمہ کو پیغام دے دے، جس کا کردار اتنا اعلیٰ، اس کا ابا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ پیغام دو، حق کا پیغام دو، امن کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو۔ گالی مجھے بھی آتی ہے، نکتہ مجھے بھی آتا ہے، جملہ مجھے بھی آتا ہے، جھگڑانا لڑانا مجھے بھی آتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا مجھے آتا ہے، لیکن یہ پیاروں کی محفل ہے، پیار والوں کی محفل ہے، ہم امن والے لوگ ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل لوگ ہیں، امن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں علی بات آتا کوئی نہیں، امن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پڑھنا لکھنا جواب دینا نہیں آتا، لیکن اللہ اکبر، ہم نے ان سے پڑھا جنہوں نے امن کا پیغام دیا، انہوں نے ان سے پڑھا جنہوں نے امن کا پیغام دیا، اور انہوں نے ان سے پڑھا جنہوں نے امن کا پیغام دیا۔ یہ لڑی چلتے چلتے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ تک مل گئی۔ فتح مکہ کا موقع آیا، بیت اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے اعلان فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا الیوم یوم الرحمہ، اور لوگوں آج زحمت کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ ایسا مکے کے کافروں کے دروازے پر جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے چمڑے ادھیڑے، جنہوں نے بلال کی زبان پر انگارہ رکھا، جنہوں نے میری دھی زینب کو دھکا دیا، جا ان سب کو جا کے پیغام دے دے، ہم اس محمد کو ساتھ لے کے آئے ہیں جو ساری کائنات کے لیے زحمت نہیں، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ بس یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچا دو، محبت والا نبی، محبت والا قرآن کا پیغام، محبت والا نبی کی زندگی کا پیغام، اور محبت والے لوگوں خدا کے واسطے نفرت نہ لے کے جانا، محبت کا پیغام لے کے جانا، محبت لے کے جانا، محبت کا پیغام لے کے جانا، نفرت کے دیے بجھا دو، محبت کے دیے جلا دو۔ اللہ
اللہ کرے ہمارے ملک میں امن آ جائے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں امن آ جائے، اللہ کرے نیور مائنڈ سوچنا ختم کر دے، براڈ مائنڈڈ بن کر کشادہ دل ہو جائے، ایک دوسرے سے پیار محبت کا پیغام دینے والے بن جائے۔ بات میرے عزیزوں اپنی میں ختم کرتا ہوں، جان چھوٹے گی کامیابی ملے گی۔ میرے عزیزوں اللہ اس کے رسول کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو، اصحاب رسول کی محبت کو اور اولیاء اکرام کی محبت کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ان کے اسوہ و نقش قدم پہ زندگی گزاریں گے۔ تو کیا ارادہ ہے؟ محبتیں دے کے جاؤ گے، محبتیں لے کے جاؤ گے۔ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور بلند آواز سے 3 مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری زندگی میں دین نصیب فرماوے، عمل کی توفیق دے، اہل البیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کا شان، ان کی عظمت کا پرچار پوری دنیا کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹھو شاہ مرحوم کے اللہ مغفرت فرمائے، ان کی گھر والی کا احساس، اس کے بچے وسیم شاہ کا احساس، اس کے والد کی مغفرت کا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہو، ان کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو دنیا سے چلے گئے، اللہ آج کے اس پروگرام اور خیرات کو سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان